Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I'm here with you with lecture number 32 today, and it is going to be an overview of business communication because this is going to be our last lecture. And I just hope کہ آپ کو business communication کا آئیڈیا ہو گیا ہوگا, آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ کس طرح سے کارپوریٹ سیکٹر میں, آرگنائزیشنز میں ہم لوگ کام کرتے ہیں اور کس طرح ہم ایک دوسرے کو کنونس کرتے ہیں. وی گیو روم ٹو ایچ ادر فار امپروومنٹ. وی ڈسکس پیپل ایشوز ان کے ڈسکس کرتے ہیں اور ان کو کس طرح سے ریزالو کیا جا سکتا ہے. یہ ساری چیزیں ہم بزنس کمیونیکیشن میں کرتے ہیں. وی آر ڈیلنگ ود انڈیویجولس, اس لیے یہ سبجیکٹ بہت سینسٹیو ہے اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اٹ از a psychological study of human beings. So اس لاسٹ لیکچر میں ہم تھوڑے سے یہ اسپیکٹس بھی ڈسکس کریں گے جن کو ہم نے ٹچ اپون نہیں کیا تھا, لیکن آئی فیل کہ ہم تھوڑا سا اس کو ڈسکس ضرور کر لیں اور اس کے بعد پھر میں آپ کو تھوڑا سا اوور ویو دوں گی کہ ہم نے کیا کیا لرن کیا, اینڈ دین انشاءاللہ ہم اس کی اینڈ تک پہنچیں گے. سو لیٹس اسٹارٹ آور لاسٹ لیکچر. اینڈ اس کے لیے میں یہ کہوں گی کہ آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو پچھلے لیکچرز کو ریکال کریں اور میرے ساتھ آپ ایگری کریں گے کہ یس, اٹ از اے اسٹڈی آف ہیومن بینگس, اٹ از اے اسٹڈی آف ہاؤ پیپل ایکٹ اینڈ ری ایکٹ and how you can be a positive individual and how you can contribute positively into their lives. ان کی زندگیوں میں آپ کس طرح اچھا ایک امپریشن ڈال سکتے ہیں. آپ کو وہ یاد رکھیں, آپ کو وہ کوٹ کریں اور آپ کو وہ جو ہے وہ آپ کی اچیومنٹس پہ آپ کے ساتھ خوش ہوں, آپ سے جیلس نہ ہوں, آپ کے ساتھ اینیموسٹی نہ رکھیں, آپ کے ساتھ پروفیشنل جیلسیز نہ رکھیں. سو وہاں پہ اگر ایسا ہو گیا کسی بھی آرگنائزیشن میں, اگر آپ نے یہ اچیو کر لیا تو آپ ایک اچھے کمیونیکیٹر ہوں گے. یو ول بی اے گڈ کمیونیکیٹر اینڈ یو ول بی اے گڈ بزنس پرسن, اور میں بھی یہی سمجھوں گی کہ آپ نے کچھ تھوڑا بہت ضرور سیکھا ہے. تو اس کو میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ بزنس کمیونیکیشن کو پریکٹیکل بنائیے, اس کو ایک بکش نالج نہ رہنے دیں, اس کو پریکٹیکلی یوز کریں گے تو آپ کو اس سے بہت بینیفٹ ملے گا. سو لیٹس گو ٹو سم ٹاپکس جو کہ ہم بات کرتے رہے ہیں لیکن اتنا ہم نے ان کے اوپر فوکس نہیں کیا. اسرشن پہ ہم نے بات کی. اسرٹیونیس ایک چیز ہوتی ہے کہ جس میں آپ اپنے آپ کو منوا لیتے ہیں کہ اگلا جو شخص ہے وہ آپ کی بات مان لیتا ہے. اپنے آپ کو منوا لینے کو کہتے ہیں کہ اسرٹیو بیہیویئر ہوتا ہے. وہ اسرشن جو ہے وہ پازیٹیو ہونی چاہیے. یو شوڈ بی پازیٹیولی اسرٹیو ان دا بزنس ورلڈ. ایون اگر سوشلی آپ دیکھیں, اپنے گھر میں اگر آپ کو کوئی ڈبیٹ ہو رہی ہے, کوئی چیز ایسی ہے کہ جس میں آپ نے اپنا آئیڈیا دینا ہے, اور تو وہ آئیڈیا آپ اتنے اسٹرانگلی دیتے ہیں اور اتنے کنونسنگ پاور آپ کی ہوتی ہے کہ آپ کے باقی فیملی ممبرز مان جاتے ہیں. ایون یور پیرنٹس ایگری ٹو یو, نو میٹر ان کا آف کورس ان کا جو ایکسپیرئنس ہے وہ بہت زیادہ ہے اور وہ بہتر لائف کو سمجھتے ہیں, لیکن آپ کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہیں جو کہ ان کو کلک کر جاتی ہے, جو کہ اپنا امپیکٹ ڈال دیتی ہے اور جو کہ بہت زیادہ آپ کے لیے اسرٹیو آپ ہو جاتے ہیں, اسرٹ کر جاتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا, ایسا نہیں آپ کو کرنا چاہیے کیونکہ یہ چیز آگے چل کے غلط ہو جائے گی. تو آپ اپنے ایکسپیرئنس سے بات کر رہے ہیں اور اینڈ یو آر ٹرائنگ ٹو بی اسرٹیو ان اے پازیٹیو مینر. پلیز اسرٹیو نیگیٹیولی نہ ہو. تو یہ چیزیں بڑی دیکھنے والی ہیں ان بزنس کمیونیکیشن کہ آپ کی اسرشن جو ہے, آپ کی کنونسنگ پاور جو ہے وہ کتنی پازیٹیو ہے. اور ایک آرگنائزیشن میں آپ کی ایز این ایگزیکٹو, ایون اف یو آر اے جونیئر ایگزیکٹو, آپ کی بات کتنی مانی جاتی ہے, کتنا اس کو ویلیو کیا جاتا ہے. یہاں پہ پھر مجھے وہ کیس اسٹڈی یاد آ گئی الفریڈا والی, کہ اس میں آپ دیکھیں کہ وہ اپنی پریویس آرگنائزیشن سے خفا تھی
بیکاز وہ جو بھی بات کہتی تھی, جو نیا آئیڈیا دیتی تھی, وہ اس کو نگیٹ کر دیتے تھے. سو probably she did not have the positive assertion, assertiveness اس میں نہیں تھی. اپنی اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اپنی مرضی آپ کسی کے اوپر ڈال دیں فورسفلی, ایسا نہیں ہے. آپ اپنی مرضی کے لیے دوسرے انڈیویجول کو کنونس کر دیں, یہ assertion ہوتی ہے. سو لیٹس سی کہ یہ کیا چیز ہے. People who are able to say what they mean and acknowledge other people's rights to express opinions and feelings are assertive communicators. اب یہ definition جو assertion کی ہے یہ important ہے. وہ لوگ جو دوسروں کے رائٹس کو بھی acknowledge کرتے ہیں. Yes, you are also right. Yes, I know what you're talking about. I think it is a good idea. اور ان کی opinions اور ان کی feelings کو respect کرتے ہیں. وہ اچھے کمیونیکیٹرز ہوتے ہیں اور وہ assertive ہوتے ہیں. وہ assertive کیسے ہوتے ہیں کہ آپ نے ایک سچویشن ہے, آپ نے دوسرے انڈیویجول کا پوائنٹ آف ویو لے لیا اور آپ نے کہا کہ لک مجھے یہاں پہ یہ پرابلم نظر آ رہا ہے, یہاں پہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. دا وے یو ریئیکٹیڈ ود دا کلائنٹ واز ناٹ گڈ. تو وہ ایک assertion ہو جاتی ہے. آپ نے پہلے اس کی کوئری سن لی. دوسرے لوگوں کو ایکنالج کرنا, ان کی بات کو ایکسیپٹ کرنا وڈ بی پازیٹیو assertion. یہ ایک آپ کے لیے بڑا اچھا اور پازیٹیو ایلیمنٹ ہو جائے گا. سو اگین آئی وڈ سے کہ لسن ٹو somebody first, form an opinion, talk about your opinion and convince them that you are right. پازیٹیو assertion کی ایک چھوٹی سی اگزامپل آپ کو ایک اور دیتی ہوں کہ جیسے میں ایک اپنے اسٹوڈنٹ کو کہتی ہوں کہ جاؤ جا کے میرا لیپ ٹاپ جو ہے نا میرے آفس سے اٹھا لاؤ. میں نے ایسے کیا, گو اینڈ گیٹ مائی لیپ ٹاپ, اس طرح میں نے بات کی. وہ جائے گا اور وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے, بڑی ہیں, ٹیچر ہیں, مجھے جانا ہے, مجھے کام کرنا ہے. ہی ول گو ود ہیوی فیٹ اینڈ اے ہیوی ہارٹ کہ اوکے آئی ہیو ٹو ڈو دس ورک. وہ یہ جائے گا, لے تو آئے گا, لیکن اس کے دل میں میرے لیے کوئی رسپیکٹ نہیں ہوگی بیکاز آف مائی ٹون, بیکاز آف مائی نیگیٹو assertion. میں نے اپنی پاور اسرٹ کر دی اس کے اوپر. گو اینڈ گیٹ مائی لیپ ٹاپ فرام مائی آفس. یہ چیز اس کو اچھی نہیں لگی. ایک اور طریقہ ہے کہ بیٹا could you please go and آپ کو پرابلم ہوگی بٹ پلیز گو اینڈ گیٹ مائی لیپ ٹاپ فرام مائی آفس بیکاز اس وقت تو میں بالکل نہیں جا سکتی ہوں, یا آئی کانٹ کلائم دی اسٹیئرز, یا واٹ ایور جو بھی آپ کی پرابلم ہے. سو اس طرح سے اگر آپ نے پازیٹیو assertion کر لی, کام تو آپ نے کروا دیا, وہ آپ کا اسٹوڈنٹ بہت ہی بھاگا بھاگا جائے گا, خوش خوش جائے گا اور وہ خوشی سے آپ کا کام کر کے آئے گا. دیٹ از ویئر دا ڈفرنٹ لائز آف ٹون, آف کمٹمنٹ, آف پازیٹیو assertion اینڈ نیگیٹو assertion. assertive تو آپ ہیں, اپنی بات تو آپ نے بزنس سیکٹر میں منوانی ہے. کیسے منوانی ہے اینڈ ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو ون گڈ ریپوٹیشن, وہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. وہ چیز ہوتی ہے جس کے بارے میں آپ زیادہ ورڈ ہوتے ہیں کہ آپ کی ریپوٹیشن جو ہے وہ اچھی اور پازیٹیو رہے. ٹھیک. سو دس از assertion, being assertive, talking to people in a convincing manner, respecting their feelings and their views, and giving them the right to express themselves also. So دوسروں کو رائٹ دینا اور اس کے بعد پھر اپنی بات کو کہلوا لینا, منوا لینا would be a good idea. Non-assertive behavior is another term for aggressive or submissive behavior. This way we fail to express honest feelings, thoughts and beliefs. Non-assertive جو individuals ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں. یا تو وہ اگریسو ہو جاتے ہیں بیکاز وہ اپنی بات لوگوں سے منوا ہی نہیں سکے, اور تو وہ ایجیٹیٹڈ ہوتے ہیں, اریٹیٹڈ ہوتے ہیں, وہ اگریسو ہو جاتے ہیں. یا پھر وہ بہت سبمسو ہو جاتے ہیں, وہ کوئی اوپینین ہی نہیں دیتے, وہ کوائٹلی انسٹرکشن سنتے ہیں اور اپنا کام کرتے ہیں.
سو نان اسرشن جو ہے وہ بھی ایک نیگیٹو ایلیمنٹ ہے. ڈونٹ بی دیٹ سبمسو کہ آپ کے اوپر ورک کو اوور لوڈ ہی کرتے چلے جائیں دوسرے جو لوگ ہیں, کہ ٹھیک ہے یہی کام کرتا ہے, اس کو کام دیتے چلے جاؤ, اینڈ ہی ول ناٹ سے اینی تھنگ اینڈ ہی ول کیپ آن ورکنگ. سو بینگ سبمسو از ناٹ اے ویری گڈ آئیڈیا. آپ آفس میں آپ کی ایک رسپیکٹ ہے, آپ کی ایک ریپوٹیشن ہے, یو اسٹینڈ اپ ہائی, یو اسٹینڈ اپ اسٹرانگلی آن یور پلیس, ٹھیک ہے, یو اسٹینڈ اپ آن یور فیٹ ویری فرم اینڈ ویری اسٹرانگ. یہ سب آئیڈیاز جو ہیں یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں کہ آپ اپنی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کیسے کریں گے, آپ اسرٹیو کیسے ہوں گے, پازیٹیولی ناٹ نیگیٹیولی. پلیز کیپ دیٹ ان مائنڈ. سو سبمسو نہیں ہونا ہے اور اگریسو بھی نہیں ہونا ہے, غصہ بھی نہیں کرنا ہے, کانفلکٹس ریز نہیں کرنے ہیں. آپ کی پروجیکٹ میں کوئی فلا ہے, کوئی پرابلم ہے, کسی نے کوئی اس پہ, آپ دیکھیں آرگنائزیشن میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. کوئی آپ کو اسمارٹ کامنٹ دے دیتا ہے, کوئی کہتا ہے کہ اوہ اس کو تو کچھ نہیں آتا. سو ڈونٹ ٹیک دیٹ اگریسولی. ٹھیک ہے, آپ پروف کریں کہ آپ کو کافی کچھ آتا ہے اگر سب کچھ نہیں آتا تو. سو اگین دیر آر ویز ٹو ڈیل ود تھنگس اینڈ بی ویری ویری ڈاؤن ٹو ارتھ اینڈ ویری کام آن دا سرفیس. آپ کو بہت کام رہنے کی ضرورت ہے اور آپ بہت بہت کچھ لرن کریں گے اگر آپ ایک اچھے آبزرور ہیں اور آپ کے اندر پیشنس بھی ہے کہ آپ نے دوسروں کے کامنٹس, دوسروں کی باتیں جو ہیں وہ آپ نے برداشت کر لیں, اور آپ نے اپنے کام سے, اپنے ایٹیٹیوڈ سے پروف کیا دیٹ یو آر ورتھ واٹ یو آر بینگ کالڈ. اور جو کہ آپ ہیں وہی آپ کی جو ہے وہ انرجی بن جاتی ہے, وہی آپ کی اسٹرینتھ بن جاتی ہے. سو بی واٹ یو آر, بی ویری فرم ان یور بلیف, بی ویری ویری پازیٹیولی اسرٹیو. اینڈ اگر ایسے لوگ نہیں ہوتے ہیں جو اسرٹیو نہیں ہوتے ہیں, جو سبمسو ہوتے ہیں, وہ اپنی ٹرو فیلنگس کو بھی ہائڈ کر جاتے ہیں. آف کورس وہ اپنی آنیسٹ فیلنگس نہیں بتاتے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہمیں تو جاب کرنی ہے, اور وہ خاموشی سے جاب کرتے رہتے ہیں. وہ اسی جاب میں, اسی اسٹریٹا میں, اسی کیٹرنگ میں چلتے چلے جاتے ہیں. دے ڈونٹ ہیو اینی موڈ ٹو رائز ابو. اور جیسے آپ نے دیکھا کہ الفریڈا جو تھی وہ کہتی تھی کہ آئی وڈ وانٹ ٹو ہیو اے مور چیلنجنگ جاب. تو وہ شی واز ویری ویری مچ پازیٹیولی اسرٹیو کہ وہ چاہتی تھی کہ وہ اپنی گروتھ کرے, اپنے آپ کو امپروو کرے. سو دس از واٹ my message is to you کہ don't be submissive and don't take any criticism lying down. اس کو پازیٹیولی لیں, اس کو آپ پروف کریں اپنے کام سے کہ آپ غلط تھے. جو کہہ رہے تھے کہ یہ ایگزیکٹو تو اچھا کام ہی نہیں کرتا, سو میں ایک اچھا کام کر کے دکھاؤں گا. اگین آپ جو بھی بلیو کرتے ہیں وہ لوگوں تک ضرور پہنچائیں, اپنا ویو ضرور دیں. ہیو این اوپینین, ٹاک اباؤٹ اٹ, واٹ یو بلیو ان, اپنے بلیوس کو ڈسپلے کریں اور کہیں کہ نہیں یہ ضرور یہ کام ہوگا, آئی ایم اسٹرانگ اباؤٹ اٹ, اور وی ول ڈو سو مچ آف ہارڈ ورک کہ ہم اس میں کامیاب ہو جائیں گے. سو پازیٹیو assertion is a very important aspect in your communication which you have daily. کرائسس اب کیسے آتا ہے؟ ہم نے بہت ساری سچویشنز ڈسکس کی جس میں کہ پرابلمس جو تھیں وہ بڑھ سکتی تھیں. کرائسس ہوا جب کہ ہم نے لسٹنگ سکلز کے اوپر ایک کیس اسٹڈی کی تھی اور اس پہ ہم نے دیکھا تھا کہ they were lost, کہ آرکیٹیکٹ جو تھا اس نے ان کی بات نہیں سمجھی اور جو پلان وہ لے کر آیا وہ اس کپل کو پسند ہی نہیں آیا تھا. So there are crises, there are troubles, there are problems in all the organizations. کوئی بھی آرگنائزیشن ایسی نہیں ہوگی جو بڑا اسموتھ رن کرے, because we are discussing human beings, we are talking to each other all the time, اور ہم ایک دوسرے کے لیے بہت کیئرفل ہیں, بڑے سینسٹیو ہیں ٹورڈز ایچ ادر, اور ہماری پرائیویٹ ریلیشن شپس بھی ہیں, پرسنل ریلیشن شپس بھی ہیں, ان میں بھی ہم بہت کیئر کرتے ہیں, ان میں بھی کرائسس آ جاتا ہے.
آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے بہن بھائیوں میں لڑائی ہو جاتی ہے، تو وہ بھی تو ایک فارم آف کرائسس ہے. سو ہاؤ ڈز اٹ اسٹارٹ؟ پہلے آپ آرگنائزیشن کی اگر ہم لیتے ہیں اگزامپل، تو پہلے ڈسکمفرٹ شروع ہوتا ہے. یو کم ٹو نو کہ سم تھنگ از رانگ سم ویئر، کوئی چیز ہو رہی ہے، کوئی مسئلہ چل رہا ہے، اینڈ یو نو پیپل آر ناٹ دیئر نارمل سیلف. ایک آپ کا جو ہے وہ آپ کا کولیگ ہے، وہ آتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے، کوئی بات نہیں کرتا. دوسرا کولیگ کسی اور طرف نکل جاتا ہے. کائنڈ آف ڈسکمفرٹ از دیئر، سم تھنگ از ناٹ رائٹ. سو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ انسیڈنٹ ہو جاتا ہے. انسیڈنٹ کیا ہے؟ پروجیکٹ فیل ہو گیا ڈیو ٹو اے ٹیم ممبر ہو ڈڈ ناٹ پٹ ان دا ورک آن ٹائم. ایگزامپل یہ لے لیتے ہیں کہ ایک ٹیم ممبر ہے جس نے کہ ٹائم پہ کام نہیں کیا، اور اس کی وجہ سے آپ کا سارا پروجیکٹ جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے. سو انسیڈنٹ یہ ہو گیا. آپ نے آپس میں بات کی، بلیم گیم شروع ہو گیا، بلیمنگ ایچ ادر، اور اس سے مس انڈرسٹینڈنگس ڈیولپ ہو گئی. یو ڈڈ دس، یو ڈڈ دیٹ، یو ڈڈ ناٹ کم آن ٹائم، یو ڈڈ ناٹ سبمٹ دا پیپرز، یو لاسٹ دا پیپرز. کہاں چلے گئے وہ، کہاں گیا ڈیٹا، کیا ہو گیا، کس طرح سے یہ ساری چیز خراب ہو رہی ہے، اینڈ وائی آر وی ٹیکنگ سو لانگ، وائی ڈونٹ وی ورک آن ٹائم. یہ سب چیزیں ایک ٹیم میں کانفلکٹ آتا جا رہا ہے، ڈیولپ ہوتا جا رہا ہے. اس کے بعد ٹینشن بڑھ جاتی ہے بیکاز ٹائم لمٹ ہے اینڈ یو نیڈ ٹو گیو آؤٹ دا ریزلٹس آف یور پروجیکٹ. سو واٹ از گوئنگ آن، واٹ از دا پرابلم، اور یہ آپ جو پرابلم ہے وہ کس طرح سے آپ اس کو ہینڈل کریں گے. ٹینشن ہو گئی. اس کے بعد کرائسس آ جاتا ہے کہ آپ کا جو کی ممبر ہے، ٹیم ممبر، وہی آپ کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے. ہی سیز نو مور، آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ورک ود دس ٹیم. تو یہاں پہ کرائسس آ جاتا ہے. دس از واٹ ہیپنس ایون ان یور سوشل لائف ایز ویل. آپ کے بہت اچھا فرینڈ ہوگا، کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی، کوئی انسیڈنٹ ہو جائے گا، ٹینشن ڈیولپ ہو جائے گی، اور پھر وہ آپ کو آپ کے ساتھ فرینڈ شپ اپنی ختم کر دے گا. سو سیم کیس اوور ہیئر. ناؤ ہاؤ آر وی گوئنگ ٹو ڈیل ود دیز تھنگس؟ ان سب چیزوں کے ساتھ ہم کیسے ڈیل کریں گے ایز گڈ انڈیویجولس، ایز گڈ کمیونیکیٹرس، سوشلی، مورلی، ایتھیکلی، اینڈ آف کورس ان دی آرگنائزیشن. ہم ان سب چیزوں کے ساتھ کیسے ڈیل کریں گے؟ جیسے ہی آپ کو ڈسکمفرٹ فیل ہو، اسٹارٹ ٹاکنگ اباؤٹ اٹ. ڈو ٹاک ٹو سمبڈی. اپنے ٹیم ممبر سے بات کریں، میٹنگ کر لیں. میٹنگس امپورٹنٹ ایسپیکٹ تھے جو میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا کہ میٹنگس جو ہیں وہ بزنس کمیونیکیشن کا انٹیگرل پارٹ ہے بیکاز اٹ از فیس ٹو فیس کمیونیکیشن. You need to know about the condition of the individual. You need to know about what he is feeling, what he is thinking, اس کے expressions کیا ہیں. ان سب چیزوں سے آپ کو بہت کچھ ملتا ہے. So discomfort جیسے ہی ہوتی ہے، you have a meeting and you talk about it. اس کے بعد پھر آپ انسیڈنٹ کی طرف آئیں گے کہ okay, this incident has happened and how can we deal with it. مس انڈرسٹینڈنگس اس وقت نہیں ہوں گی when you are ready to listen to each other patiently. ٹھیک، اس چیز کو بہت بہت امپورٹنٹلی آپ اپنے کسی ڈائری میں لکھ لیں کہ اگر آپ دوسرے انڈیویجول کا پوائنٹ آف ویو نہیں سنتے ہیں، پرابلمس ریزالو نہیں ہوتی ہیں. You have to come on a talking table with the other person to know where the problem lies. Not who is the problem, what is the problem. ٹھیک ہے، انڈیویجول کو ٹارگٹ نہیں کرنا ہے، پرابلم کو ٹارگٹ کرنا ہے. پھر اس سے کیا ہوگا، جب آپ بات کریں گے when you will be on talking terms تو ٹینشن ریلیز ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا، آپ بات کر سکے، آپ نے اپنا چہرہ نہیں بگاڑا،
آپ غصے میں نہیں آئے, اب اگریسو نہیں ہوئے, آپ پازیٹیولی آپ نے اپنے آپ کو اسرٹ کیا, جو اسرشن کی بات ہم کر رہے ہیں, اور آپ نے ایک دوسرے کو بات کرنے کا موقع دیا. یو ٹاکڈ اباؤٹ سرٹن تھنگس, یو ٹاکڈ اباؤٹ سرٹن things which went wrong. You agreed کہ ہاں ایسا ہوا ہے. You agreed کہ yes, there I was wrong. اور اپنی غلطی ماننے میں کوئی بھی کبھی بھی برائی نہیں ہوتی ہے. You don't become low in somebody's eyes. In fact آپ کا اسٹریچر جو ہے وہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے, because you are able to agree کہ yes I made this mistake. So see, بڑا ایزی ہے کمیونیکیٹ کرنا اگر آپ اپنے مائنڈ کو براڈ کر لیں اور اپنے مائنڈ میں یہ بھی ڈال لیں کہ شاید میں بھی کبھی غلطی کر سکتا ہوں. سو جب آپ ٹاکنگ ٹرمز میں آئیں گے تو مس انڈرسٹینڈنگس ختم ہونی شروع ہو جائیں گی, ٹینشنز ریلیز ہوں گی, اینڈ یو ول ناٹ بی ان اے کرائسس. You will find a solution for the crisis, for the problem. ٹھیک ہے, we will work more hard. Okay, we will try to find that paper where it is. We will try to find more information. All right, we will hire another person. We will hire a new contractor, or we will get a new architect. اگر وہ کسی پوائنٹ پہ آپ کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں اور پروجیکٹ جو ہے وہ سفر کر رہا ہے ڈیو ٹو دیز فیکٹرز. سو فیکٹرز کو اپنا جو ہے وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کریں, ان کے ساتھ کمپرومائز کرنے کی کوشش کریں. ٹاک ٹو پیپل سو دیٹ دیئر فیلنگس کم آؤٹ, سو دیٹ دیئر ایموشنز کم آؤٹ اینڈ دیئر ٹینشنز گیٹ ریلیزڈ. اسی لیے میں نے آپ کو کہا کہ میٹنگز کتنی امپورٹنٹ ہے. ایون گھروں میں میٹنگز بڑی امپورٹنٹ ہے. آپ ملتے ہیں اپنے دوستوں سے, فرینڈ سے, اپنی فیملی سے, تو کتنی ساری چیزیں ریزالو ہو جاتی ہیں. سو بزنس کمیونیکیشن از ناٹ اونلی ریلیٹڈ ٹو این آرگنائزیشن, اٹ از اے پارٹ آف یو. پلیز یہ سمجھ لیں. اور کمیونیکیشن جو ہے وہ ہر وقت چلتی رہتی ہے. اٹ از اے سوشل انوائرمنٹ تھیوری. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ چیزیں سب ہم پڑھ چکے ہیں اور بڑا اس کو ہم نے کرٹیکلی اینالائز بھی کیا ہے. سو ہیئر کرائسس کی سچویشن چینج ہو گئی when we came on talking terms, when we started looking into the trouble, when we started agreeing that yes, I made a mistake, when we started owning our responsibility. So یہ سب چیزیں ڈیمینش ہو گئیں, ڈسکمفرٹ بھی چلا گیا, انسیڈنٹ بھی ریزالو ہو گیا, اس کا کوئی نہ کوئی سلوشن نکل آئے گا. دنیا میں کہتے ہیں, آئی تھنک کوئی بڑے اچھے تھنکر کہتے ہیں کہ کوئی بھی انسیڈنٹ ایسا نہیں ہے جس کا کہ ریمیڈی نہ ہو سوائے آف کورس ڈیتھ کے. ڈیتھ ایک ایسی چیز ہے جو کہ آف کورس اللہ تعالیٰ کی اپنی ول ہوتی ہے اس میں, اور اس چیز میں آپ کچھ نہیں کر سکتے. باقی ساری پرابلمز میں آپ کوئی نہ کوئی حل نکال لیتے ہیں, آپ کا علاج ہو جاتا ہے, آپ کو وہ پیپر جو کھو گیا تھا وہ مل جاتا ہے, آپ ایگزام دوبارہ دے کے پاس ہو سکتے ہیں, آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں, کوئی بھی پرابلم آپ ریزالو کر سکتے ہیں سوائے آف کورس ڈیتھ کے. سو انسیڈنٹ کے لیے سلوشنز ڈھونڈیں. کیا ہو گیا ہے اس کے اوپر ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم آن اٹ, اور آگے چلیں. آپ یہ سوچیں کہ نیکسٹ کیا کرنا ہے. یہ کام تو ہو گیا, چیز خراب ہو گئی, ہمارا کانٹریکٹر جو ہے وہ بھاگ گیا, چلا گیا, یا ہمیں بہت امپورٹنٹ ڈاکیومنٹس تھے وہ لاسٹ ہیں, وہ مل ہی نہیں رہے, ان کو کیسے ریٹریو کریں گے. کیا ہمارے پاس کوئی اور سلوشن ہے اس چیز کا؟ سو تھنک آف ویریس سلوشنس ٹو بی ریزالوڈ. سلوشن ریزالو کریں گے, مس انڈرسٹینڈنگس آٹومیٹیکلی ختم ہو جائیں گی, ٹینشنس بھی ختم ہو جائیں گی, آپ کرائسس میں نہیں جائیں گے. ان فیکٹ یو ہیو لرنڈ سم تھنگ فرام دا سچویشن. آپ کی گروتھ ہوئی ہے, آپ کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, آپ کا ایکسپیرئنس بڑھا ہے, اور نیکسٹ پروجیکٹ میں آپ کام بہتر طریقے سے کر سکیں گے. سو دیز آر دی امپورٹنٹ اسمال ایسپیکٹس
جو کہ ہمارے ذہن میں رکھنا ہمیں ضروری ہے کہ آپ کس طرح ڈیل کرتے ہیں. لوگ جاب چھوڑ دیتے ہیں, لوگ جاب سے ریزائن کر دیتے ہیں بیکاز سچویشنز ایسی آ جاتی ہیں, اینڈ دین یو لیو لوز اے ویری گڈ ایگزیکٹو, یو لوز اے ویری گڈ پرسن جو کہ بڑا ہارڈ ورکنگ ہے. تو ایسا کیوں ہے, کیوں اس طرح ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ وی آر ناٹ پریپیئرڈ ٹو لسن ٹو ایچ ادر. آف کورس اگر اس نے بہت بڑا کوئی کرائم کر دیا ہے تو وہ کرائم تو پھر الگ چیز ہے, لیکن چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں ان سے ڈیل کرنا جو ہے وہ ایزی ہوتا ہے کمپیریٹیولی. اینڈ بلیو می, جب آپ کا ایکسپیرینس ہوگا, جس طرح آپ فارورڈ جائیں گے اپنی لائف میں, انشاءاللہ یو ول بی ایگزیکٹیوز اینڈ یو آر گوئنگ ٹو ورک ویل, تو آپ لرن کرتے جائیں گے اینڈ لرن فرام ایوری سچویشن. سو اس کرائسس کو ہم نے ڈیفیوز کر دیا اور ہم اس کو پازیٹیولی لے کے چلے گئے. ہم نے پرابلم کا سلوشن نکال لیا, ہماری ٹیم اور اسٹرانگ ہو گئی بیکاز دے آر ٹوگیدر ان تھک اینڈ تھن. تو ان کی جو ڈرا بیکس ہیں, ان کی جو شارٹ کمنگس ہیں وہ ان کی ہیں, اور ان کے جو گڈ پوائنٹس ہیں وہ بھی ان کے ہیں, شیئرڈ ہیں. سو شیئرڈ جوائے از ڈبل جوائے, شیئرڈ سورو از ہاف سورو. تو اپنی گریفینسز, اپنی پرابلمس جو ہیں وہ بتائیں تاکہ یہ مس انڈرسٹینڈنگس نہ ہوں. نیگوسیشن اسٹریٹجیز کیا ہوتی ہیں؟ ہم نیگوشیٹ کرتے ہیں ہر پوائنٹ پہ. آئی نیگوشیٹ ود مائی ڈاٹر کہ اگر وہ کھانا کھا لے گی, لنچ کر لے گی, تو میں پھر اس کو اس کی پسند کی DVD لگا دوں گی. یہ بھی ایک نیگوسیشن ہے, ٹھیک ہے نا. میں نے اپنا کام منوانے کے لیے کہ وہ کھانا کھا لے, میں نے اس کی جو ویک پوائنٹ تھا اس کو ٹریگر کیا, اس کو کہا کہ ٹھیک ہے میں اچھی وہ والی جو تمہیں DVD پسند ہے, وی ول پٹ دیم آن اینڈ وی ول واچ اٹ, لیکن پہلے کھانا کھا لو. سو ون ون سچویشن, بوتھ پارٹیز آر سیٹسفائڈ ود سیٹلمنٹ. اب اسی طرح ایک آرگنائزیشن میں جیسے آپ کرتے ہیں کہ 2 انڈیویجولز آر دیئر, اور وہ ایک اپنا پوائنٹ منوانا چاہ رہا ہے, دوسرا اپنا پوائنٹ منوانا چاہ رہا ہے. جیسے فار ایگزامپل ایک آرگنائزیشن میں 2 بریلینٹ آئیڈیاز آئے کہ ایک کہتا ہے ایک بوتیک کھولیں گے, دوسرا کہتا ہے کہ اوکے لیٹس اوپن اے ریسٹورانٹ. سو واٹ ہیپنس دیئر, ایک ہی امبریلا میں 2 پروجیکٹس کام کر سکتے ہیں, اٹس ناٹ اے پرابلم, کو ریلیٹڈ ہوں گے. بوتیک کی ایک سیکشن ہوگا اور ایک ریسٹورانٹ ہوگا جو فرنٹ پہ ہوگا. تھنگز آر ریزالوڈ, ون ون سچویشن ہو گئی, دونوں کے پروجیکٹ اپروو ہو گئے, دونوں انڈیویجولز جو ہیں انہوں نے اپنی ٹیمز بنا لی آرگنائزیشن میں, اینڈ دے اسٹارٹیڈ ورکنگ آن اٹ. سو سی ہاؤ سچویشنز ڈیولپ, اور وہ کس طرح سے آپ کے لیے پازیٹیو جاتے ہیں. دین ون لوز سچویشن ہے, دا پارٹی ہو انیشیٹڈ دا کانفلکٹ بینگ سیٹسفائڈ. جس پارٹی نے انیشیٹ کیا کہ نہیں جی ریسٹورانٹ ہی بنے گا اینڈ دیٹ از مور فیزیبل, اینڈ میں تو پوری فیزیبلٹی رپورٹ لے کر آیا ہوں, اور آپ کا کیا, بوتیک تو چلے گا یا نہیں چلے گا یا واٹ ایور, پیپل آر ناٹ گوئنگ ٹو بائی کلوتھز اوور ہیئر, اس طرح کی بات. تو وہ ون لوز سچویشن میں جب ریسٹورانٹ کے لیے اپروول ہو جاتی ہے, اس میں کیا ہے, اس میں دا پرسن ہو ہیز لاسٹ ول گیٹ اے ویری بیڈ فیلنگ اباؤٹ اٹ. اس کا تو دل خوش نہیں ہوا, اس نے تو پازیٹیولی کام نہیں کیا, اور اس نے بھی تو بہت اچھا ایک پروجیکٹ بنایا تھا آف اوپننگ اے بوتیک. دیٹ وینٹ ڈاؤن, دیٹ وینٹ آف, اور وہ جب اس طرح کی چیز ہو جاتی ہے, سو اٹ از ویری ویری ڈیمورلائزنگ فار دا پرسن ہو ہیز ڈن دی انیشیل جاب. تو یہ ساری چیزیں آپ کو ذہن میں رکھنی ہوتی ہیں, اور یہ پارٹ آف لائف ہے کہ کبھی آپ لوز کریں گے, کبھی آپ ون کریں گے. اٹ از آف کورس گیم آف لائف. دین لوز ون, دا انیشیٹر از ڈسسیٹسفائڈ. جس نے انیشیٹ کیا تھا کہ ٹھیک ہے ریسٹورانٹ ہونا چاہیے, وہ ریسٹورانٹ تو پیچھے رہ گیا اور بوتیک فرنٹ پہ آ گئی.
سو فرسٹریشن آن آل دیز ایسپیکٹس میں آپ کو فرسٹریشن آ رہی ہے اور آپ کو ایک انہیپی فیلنگ آ رہی ہے اینڈ یو آر تھنکنگ دیٹ یس یور ورک از ناٹ بینگ اپریشیٹڈ، جیسے الفریڈا کے ساتھ ہوا تھا اس کیس اسٹڈی میں. سو then there is another situation which is lose-lose situation. The objectives of both parties are too rigid so that they are unable to collaborate. دونوں پارٹیز کے آبجیکٹیوز اتنے ریجڈ ہیں، ایک ریسٹورینٹ کھولنے پہ ایڈمنٹ ہے اور دوسرا جو ہے وہ بوتیک پہ ایڈمنٹ ہے، اور وہ اتنے ریجڈ ہیں کہ وہ کولیبوریٹ ہی نہیں کر سکتے. اگر یہ لوز سچویشن کولیبوریٹ ہو جائے تو یہ ون ون میں چلی جائے گی. ٹھیک. So it is always good to think of a way which is a middle path، جو کہ بیچ کا ایک راستہ ہوتا ہے جس میں کہ دونوں پارٹیز آپ کی خوش ہو جائیں. You don't want to offend anyone. People come up with good ideas اور آپ اس کو اپریشیٹ کرنا چاہتے ہیں. ایگزیکٹوز آپ اسی لیے رکھتے ہیں تاکہ وہ انوویشن کریں، اور اگر ان کے آئیڈیاز کو آپ اس طرح ریجیکٹ کر دیں گے، ڈس ریگارڈ کر دیں گے، تو ان کے اندر ایک فیلنگ آف انہیپینس آ جائے گی وچ ول لیڈ دیم ٹورڈز چینج آف جاب. وہ پھر اپنا جاب چینج کر لیں گے کیونکہ آپ نے ان کو ڈسسیٹسفائڈ کیا. سو اگین تھنک اباؤٹ اٹ کہ نیگوسیشن اسٹریٹجیز جو ہیں وہ کتنی امپورٹنٹ ہیں اور ون ون سچویشن کتنی ضروری ہوتی ہے. اور اگر اس طرح کی سچویشن ون لوز ہو یا لوز ون ہو یا لوز بوتھ سائڈس پہ ہو تو وہ دیٹ بیکمز ویری ڈپریسنگ، ویری ڈس ہارٹننگ، ویری ڈیمورلائزنگ، اینڈ دین یو تھنک آف چینجنگ یور جاب اینڈ کوئٹنگ اور گوئنگ اوے سم ویئر. اور لوگ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں آرگنائزیشنس میں. تو یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ کوئی ایک شخص ہے جو کہ صحیح ڈیسیژن نہیں لے رہا، اسی لیے ون لوز کی پوزیشن آئی یا لوز ون کی پوزیشن آئی یا لوز لوز کی پوزیشن آئی کہ دونوں ہی پروجیکٹس ریجیکٹ ہو گئے. ان کا نہیں، ہم دونوں پروجیکٹس نہیں کرتے، بیکاز یہاں تو یہ جو پارٹیز ہیں وہی ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ کولیبوریٹ اور کوآپریٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں. دے آر ناٹ ریڈی فار دا گڈ ان پٹ وچ شوڈ بی دیئر. سو اگین یہ آپ کی نیگوسیشن اسکلز جو ہیں وہ انہانس ہوتی ہیں. تھنک آف اے وے ان وچ پیپل آر ہیپی، پیپل آر سیٹسفائیڈ، اور سب لوگ اپنی ان پٹ دیں. ریسٹورینٹ اور بوتیک دونوں کھولے جا سکتے ہیں. اس کی فیزیبلٹی بنائیں اور کیا فنڈز ہیں، کیا فائنانسز اویلیبل ہیں، تھنک اباؤٹ دیم. ہاؤ فار کین وی گو اوور بوتیک یا ہاؤ فار کین وی گو اوور ریسٹورانٹ. کس طرح کس چیز کو تھوڑا سا کم کر کے فیسیلیٹیٹ کر کے دونوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. سو دس از آلسو اے ویری امپورٹنٹ ایسپیکٹ آف گڈ بزنس کمیونیکیشن. یو کم آؤٹ آف اے کرائسس، یو کم آؤٹ آف دا ٹینشنس، یو کم آؤٹ آف دا مس انڈرسٹینڈنگس، یو بیکم پازیٹیو اینڈ یو گیٹ اے ڈائریکشن فار یور ورک. آپ کے جاب میں آپ کا ہارٹ اینڈ سول ہونا بڑا ضروری ہے. اگر یہ نہ ہو تو پھر آپ یو ول ناٹ ڈو جسٹس ود یور جاب ایٹ آل. اگر آپ کو زبردستی ایک مارکیٹنگ ایگزیکٹو بنا دیا جائے تو آپ وہ کام بالکل اچھی طرح نہیں کر سکیں گے. سو دیٹ از واٹ اٹ از. یو ڈو اٹ اینڈ یو ڈو اٹ ود پراپر کمٹمنٹ اینڈ گڈ ول کے لیے آپ کام کرتے ہیں. سو تھنک اباؤٹ اٹ کہ آپ نے جو بھی کام کرنا ہے وہ اچھی طرح سے پازیٹیولی اس کو لے کے چلنا ہے. اونلی دین تھنگس آر گوئنگ ٹو ورک اکارڈنگ ٹو یور وشیز، اکارڈنگ ٹو یور پلانس. لائک فار ایگزامپل آپ کے پیرنٹس کہتے ہیں کہ آپ نے ڈاکٹر بننا ہے، آپ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے MBA کرنا ہے. آپ ان کو کنونس کرتے ہیں، ایک ون ون سچویشن میں آ جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ MBA میں بھی اتنا ہی اسکوپ ہے، میرا میڈیسن کا تو ایپٹیٹیوڈ ہی نہیں ہے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی اے ڈاکٹر، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو میں وہاں پہ اچھا کام نہیں کر سکوں گا. سو ایک ون ون سی سچویشن آ جاتی ہے کہ یور پیرنٹس ٹو گیٹ کنونسڈ، اور وہ کہتے ہیں کہ اوکے فائن وی کین ایگری اباؤٹ اٹ بیکاز
اگر میڈیسن میں آپ کا جاب سیکیور ہے تو شاید MBA میں بھی آپ کا جاب سیکیور ہے. یو ول گیٹ اے گڈ جاب, یو ول گیٹ اے گڈ سیلری, گو ہیڈ, ورک ہارڈ, اور اس طرح سے آپ کی کمٹمنٹ جو ہے وہ انکریز کرتی ہیں. اور ایسے ہی اگر آپ ایک آرگنائزیشن میں آپ کے ہیڈز جو ہیں وہ فیل کرتے ہیں کہ دو ایگزیکٹوز جو ہیں دو ورکنگ آن ڈفرینٹ پروجیکٹس, ایک کہتا ہے میرا پروجیکٹ پاس ہو جائے, دوسرا کہتا ہے میرا پاس ہو جائے, تو اس کو کس طرح سے کولیبریٹو کریں, ہاؤ ٹو گیٹ تھنگس پازیٹیولی رولنگ, اور جو پازیٹیو اسرشن ہے وہ کہاں سے آئے گی. سو یہ سب چیزیں کو ریلیٹڈ ہو جاتی ہیں, اور آپ ون ون سچویشن کے لیے ضرور فائٹ کریں, تھنک اباؤٹ اٹ, سوشلی بھی اور اپنے آرگنائزیشنل پرسپیکٹو میں بھی اس کو ضرور دیکھیں اینڈ تھنک آف اٹ. ٹائپس آف انڈیویجولس کی ٹائپس ہوتی ہیں, بڑے ڈفرینٹ لوگ آپ کو دنیا میں ملیں گے, اور یہ ویرائٹی ہی بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. اینڈ اسی طرح سے کہا جاتا ہے دس از فلیور آف لائف, یو میٹ ڈفرینٹ کائنڈ آف پیپل, کچھ سے آپ امپریس ہوتے ہیں, کچھ کی سچویشن سے آپ ڈپریس ہوتے ہیں, کچھ کی سچویشنز جو ہیں وہ آپ کہتے ہیں کہ یہ کس طرح کا انڈیویجول ہے, یہ تو بڑا اس کے اسٹرینج قسم کے آئیڈیاز ہیں. سو یو سی ویرائٹی ہے, جیسے کھانوں میں آپ ویرائٹی ضرور پسند کرتے ہیں بیکاز وہ ٹیسٹ آپ کے پاس آنا چاہیے. سو انڈیویجولس کی بھی ٹائپس ہیں. سیلف ڈینائنگ ٹائپ کے انڈیویجولس ہوتے ہیں جو کہ انٹروورٹس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. سیلف ڈینائنگ ہوتے ہیں جو کہ کہتے ہیں میں نے تو یہ کام کیا ہی نہیں, آئی ہیونٹ ڈن دس, نو ناٹ ایٹ آل, آئی ڈنٹ ڈو دس. وہ اور وہ انٹروورٹ ہوتے ہیں, وہ یہ کہہ کے تو چلے جاتے ہیں, دے لیو دا پلیس. سو امیجن کہ سیلف ڈینائنگ جو ہے وہ کتنا زیادہ ایک نیگیٹو اسپیکٹ ہے. سیلف ڈینائل میں جو لوگ چلے جاتے ہیں یہ بہت ہی ہائی ڈگری آف ڈپریشن بھی ہے, لیکن ہم یہاں پہ بات نہیں کریں گے. سیلف ڈینائنگ یہ بات بھی ہے کہ آپ انٹرنلی بھی یہی سمجھنے لگیں کہ آپ نے ایک پین اٹھایا تھا کسی کی ڈیسک سے, اور آپ یہ سمجھنے لگیں کہ یہ پین اٹھانا جو تھا نا میرا رائٹ تھا. It's not your right at all. You did something wrong. So self denying جو ہوتی ہے نا وہ آپ کو کہہ دیتی ہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ ٹھیک کر رہا ہوں, یا میں نے جو کیا وہ ٹھیک کیا. سو ڈینائل جو ہے اس میں جو ہے بہت سارے اسپیکٹ آ جاتے ہیں, اور اس طرح کے انٹروورٹ انڈیویجولس آرگنائزیشنس میں ہوتے ہیں جو کہ کوئی بھی کام کر کے فوراً یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وی نیور ڈیڈ اٹ, بیکاز ان کا کانشینس ان کو اس طرح سے کنونس کر لیتا ہے کہ نہیں ہم نے یہ کام نہیں کیا. اینڈ دے آر انٹروورٹس, دے ڈونٹ ٹاک ٹو پیپل. ان کی یہ جو ہے وہ ٹریٹ ہوتی ہے کہ وہ دوسرے لوگوں سے بات نہیں کرتے, وہ اپنی فیلنگس کو ایموشنس کو شیئر نہیں کرتے, اینڈ دین دے گو انٹو اے سیلف ڈینائل. سیلف پروٹیکٹنگ اور سائڈ ٹریکنگ, سائڈ ٹریک کرتے ہیں لوگ. اگر سیلف پروٹیکٹنگ ہوتے ہیں اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آئی ایم سیئنگ دس اینڈ آئی ہیو ڈن دس, اور میرا خیال ہے کہ میں نے ٹھیک کیا, اینڈ آئی ڈیڈ دا رائٹ تھنگ, اور اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اور ایشو کے ساتھ سائڈ ٹریک کر دیتے ہیں. ایشو جو ہے وہ ویسا نہیں رہتا جیسا کہ پورٹرے ہوتا ہے, بلکہ وہ سائڈ ٹریک ہو جاتے ہیں. لوگ پھر ان کی بات سننے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اچھا یو ٹاکنگ اباؤٹ دس, اوکے واٹ از یور پوائنٹ آف ویو. سو وہ اپنی سیلف کو پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ نو آئی نیور ڈیڈ دس, میں نے تو ایسا نہیں کیا, آئی ایم دس اینڈ آئی ایم دیٹ اینڈ آئی ایم کوالیفائڈ اینڈ میں اس طرح کا ہوں. سو وہ سیلف پروٹیکشن والے موڈ میں آ جاتے ہیں. سیلف ایکسپوزنگ, سیلف ایکسپوزنگ ہوتے ہیں وشنگ ٹو بی دا سینٹر آف اٹینشن. آرگنائزیشنز میں آپ ایسے لوگ دیکھیں گے, گھروں میں آپ ایسے لوگ دیکھیں گے, سوشلی آپ اپنے فرینڈز میں ایک آپ کا فرینڈ ایسا ہوگا جو کہ بہت ہی اٹینشن سیکنگ کرتا ہوگا. یو نو آئی ڈیڈ دس, اور میں نے یہ کیا, اور پتہ ہے میں وہاں گیا تو اس طرح ہوا, تو میں نے اس سچویشن کو ایسے ٹیکل کیا. وہ اٹینشن لیتے ہیں, اپنے آپ کو ایکسپوز کرتے ہیں, اپنی انڈیویجوالٹی کو ایکسپوز کرتے ہیں, یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیٹ دے آر ٹو گڈ ان واٹ ایور دے آر ڈوئنگ.
یہ ذرا تھوڑے سے اوور کانفیڈنٹ ہوتے ہیں. سیلف بارگیننگ ہوتے ہیں, شو دیئر فیلنگس اف یو شو یورز فرسٹ. ٹھیک ہے, وہ بارگین کرتے ہیں, آپ کتنا سچ بول رہے ہیں پھر وہ سچ بولیں گے, آپ کس طرح کیلکولیٹ کر رہے ہیں چیزوں کو پھر وہ کیلکولیٹ کریں گے. سو دے آر سیلف بارگیننگ. دین سیلف ایکچولائزیشن, یہ آئیڈیل ہوتے ہیں جو سیلف ایکچولائزیشن کر لیں, جو یہ سمجھ لیں کہ یس ٹوڈے آئی ڈیڈ دس تھنگ رانگ اور مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی. وہ آئیڈیل ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں ہو کریکٹ دیم سیلوز. اور یہی بات میں آپ کو ایڈوائز کروں گی کہ آپ اسی ٹائپ کا انڈیویجول بننے کی کوشش کریں. تھنک اباؤٹ یور سیلف. دیر از اے ٹریگر ان یور سیلف, دیر از اے کانشنس ان یور سیلف جو آپ کو کہے گا کہ یہ کام آج میں نے غلط کیا ہے, کوئی اور نہیں کہے گا. اگر یہاں سے میں ایون اگر ایک چھوٹا سا پین اٹھا کے لے جاتی ہوں تو میرا کانشنس مجھے کہے گا کہ وائی آئی ڈیڈ دس, کیوں میں نے ایسا کیا, اچھا نہیں تھا, ناٹ گڈ. جہاں پہ ہر چیز جو ہے اس کی اپنی ایک ویلیو ہے, اس کی اپنی ایک رسپیکٹ ہے, اس کی اپنی ایک جگہ ہے, اس کی اپنی ایک انٹیگریٹی ہے. وائی شوڈ آئی انویڈ دیٹ. جو چیزیں یہاں پہ اویلیبل ہیں اور لوگ بھی آ کے اسی سے فیسیلیٹیٹ ہوں گے, تو اس کو میں کیوں خراب کروں, اس کو میری وجہ سے یہاں پہ پرابلم کیوں آئے. سو سیلف ایکچولائزیشن, سیلف اسیسمنٹ بہت ضروری چیز ہے. تھنک آف یور پرابلمس ڈے ٹو ڈے, تھنک آف دا ایشوز دیٹ کم یور وے, تھنک ہاؤ یو کین ریزالو دیم, تھنک ہاؤ کین یو بی اے بیٹر پرسن ٹمورو. کل آپ ایک اچھے انسان جو ہیں وہ کیسے بن سکیں گے. سو یہ ساری چیزیں ہیں, یہ سب ٹائپس ہیں انڈیویجولس کی. انٹروورٹس ہوتے ہیں, اب ہم نے آڈینس انالیسز میں کیا تھا, انٹروورٹ, ایکسٹروورٹ, تھنکر, فیلر, کولیبوریٹر, کمانڈر, کروسیڈر, یہ سب چیزیں ہم نے کی تھیں. سو وہ چیزیں بھی ذہن میں رکھیں, انالائز کریں انڈیویجولس کو اور ان سے کیسے ٹریٹ کرنا ہے. جیسے سیلف ڈینائنگ والے انٹروورٹس جو ہوتے ہیں ان سے کوشش کریں دے اسپیک آؤٹ, وہ بولیں, وہ کہیں کہ ہاں یہ کام غلط ہوا ہے, ہاں یہ چیز ہم نے دیکھی ہے, یس دیٹ پرسن واز پکنگ اپ دیٹ پین, آئی سو اٹ اینڈ دیٹ واز اے تھیفٹ. چاہے ایک پین کی ہے, چاہے کروڑوں کی ہے, چاہے ملینز کی ہے, وہ ایک تھیفٹ ہے. آپ اس کو کیوں نہیں ایکسپوز کرتے. سو سیلف ڈینائنگ والے کو ذرا ایکسپریسو بنائیں. سیلف پروٹیکٹنگ والے کو یہ کہیں کہ اوکے میری بات بھی سن لو, پلیز لسن ٹو می, آئی ایم آلسو ناٹ سیئنگ تھنگس وچ آر رانگ, میں بھی صحیح بات کر رہا ہوں اور دوسرے کی بات بھی سننی چاہیے. لیٹس ناٹ گیٹ سائڈ ٹریکڈ. اس کو کہیں, اس کو وہیں اسٹاپ کر دیں کہ واٹ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ. ہم ایک ایشو پہ ڈسکشن کر رہے ہیں, ہم انڈیویجولس کے بارے میں بات نہیں کر رہے. سو لیٹس اسٹک ٹو دا ایشو. اس طرح سے آپ کریں گے. سیلف ایکسپوزنگ ہے, اس کو تو ذرا آرام سے پیار سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اتنی ہی بات کرو جتنی ہے, اس کو بڑھا چڑھا کے 10 فولڈز کر کے نہ کہو. اور اس طرح سے برنگ ہیم ٹو دا گراؤنڈ, وہ زیادہ اونچی ہواؤں میں نہ اڑے, وہ گراؤنڈ پہ ہی سیٹلڈ رہے. سو ہر طرح کے لوگ آپ کو ملیں گے. سیلف بارگیننگ والے بھی ملیں گے کہ پہلے آپ بتائیں آپ کا کیا آئیڈیا ہے, پھر وہ بعد میں اپنی بات کرتے ہیں. تو ٹھیک ہے, آپ اپنا آئیڈیا بتا دیں, تھوڑا سا بتا دیں, پورا نہ بتائیں, پھر ان کا آئیڈیا دیکھیں کیا ہے, پھر شیئر کریں. اینڈ دین آف کورس سیلف ایکچولائزیشن از دا بیسٹ پارٹ. اٹ از آئیڈیل کہ آپ خود بھی اپنے آپ کی سیلف اسیسمنٹ کرتے ہیں, سوچتے ہیں ویئر یو لائی, واٹ آر دا تھنگس دیٹ یو نیڈ ٹو ڈو ٹو امپروو یور اون پرسنالٹی, یور اون گروتھ, یور اون آؤٹ لک, کس طرح آپ نے اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے. اینڈ بلیو می انڈیویجولس امپروو ایوری ڈے. یو لرن ٹل یور ڈیتھ. آپ لرن کرتے رہتے ہیں, آپ کے ایکسپیرئنس پڑھتے رہتے ہیں, ان سے سیکھیں, ان کو ڈینائی نہ کریں, ان کو بھولیں نہیں, یاد رکھیں. ٹائپس آف پاورز ہوتی ہیں آرگنائزیشنس میں.
لیجیٹیمیٹ پاور ہوتی ہے جو کہ آف کورس آپ کے ہیڈس کے پاس ہے, وہ لیگل ہے, لیجیٹیمیٹ ہے. آپ 10 days کی چھٹی پہ نہیں جا سکتے, دیٹ از اے پاور. کام بہت زیادہ ہے, یو آر ورکنگ آن اے پروجیکٹ, یو کانٹ ٹیک لیو. سو یوز آف پاور ان اے پراپر مینر. یہ نہیں کہ آپ نے کسی سے پاورفل آپ ہیں اور آپ نے کسی سے گرج کر لی اور اس کو کبھی بھی چھٹی پہ نہیں جانے دیا. نو, یو پرومس اے ہالیڈے لیٹر آن. سو پاور کا یوز جو ہے وہ بہت بڑی ایک رسپانسبلٹی ہے, اینڈ یو آر آنسریبل فار دا پیپل ہو آر ورکنگ انڈر یو, اینڈ یو آر آنسریبل ٹو اللہ آلمائٹی ایز ویل, کہ اگر آپ کو پاور دی گئی تو اس کو آپ نے کس طرح پازیٹیولی لوگوں کے لیے یوز کیا. کوئی آپ سے تنگ تو نہیں ہوا, کسی کو آپ نے ہرٹ تو نہیں کیا, کسی کو انڈیو آپ نے ہرٹ تو نہیں کر دیا, پرابلم میں تو نہیں ڈال دیا. دین ایکسپرٹیز پاور ہوتی ہے. آرگنائزیشنز میں سم پیپل آر ایکسپرٹس آف سم تھنگ. جیسے فار ایگزامپل میری ایکسپرٹیز ہے بزنس کمیونیکیشن میں, تو my colleagues یا my friends یا my junior colleagues will come to me for help, for advice کہ آپ یہ کس طرح کنڈکٹ کراتی ہیں, آپ کس طرح بات کرتی ہیں, آپ کون سی بک یوز کرتی ہیں, all these things. سو یہ ایکسپرٹیز پاور ہوتی ہے. اب میں اگر اس کو لے کے بڑا اپنی پاور کو یوز کرنا شروع کر دوں اور بڑی ایروگنٹ ہو جاؤں کہ جی مجھے تو اتنی نالج ہے, مجھے اتنا کچھ پتہ ہے, اینڈ آئی ایم دا بیسٹ, تو پھر میرا ڈاؤن فال شروع ہو جاتا ہے. سو ایکسپرٹیز پاور, لیجیٹیمیٹ پاور, یہ سب پاورز جو ہیں یہ آپ کو بڑے بیلنس میں لے کے چلنی ہوتی ہیں. ایکسپرٹیز پاور, somebody will come to me for advice, for a good sharing of ideas, تو وہ پھر میں پازیٹیولی لوں گی. اینڈ آف کورس آئی ول بی ود دیم آل دا ٹائم, اور میں ان کو گائیڈنس دوں گی, ان سے گائیڈنس لوں گی. آئی کین آلسو لرن سم تھنگ فرام دیم. آف کورس نالج از ان لمیٹیڈ, یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ آپ کو سب پتہ ہے. آف کورس آپ کو اتنا کچھ نہیں پتہ ہوتا. پھر ریوارڈ پاور ہوتی ہے, یہ بھی آپ کے سینئرز پہ ہوتی ہے کہ آپ کو ریوارڈ دے سکتے ہیں, آپ کے انکریمنٹس ہیں, آپ کے آپ کے بونسز ہیں, آپ کو ٹیلی فون فری ہوتا ہے, آپ کو کار فری ہوتی ہے, آپ کو میڈیکل الاؤنسز ہیں. سو ریوارڈز ہیں یہ. اور یہ پاور آرگنائزیشنز اگر نہ دیں تو ہم نے ارلی اپنے جو لیکچرز تھے ان میں یہ دیکھا تھا کہ پیپل ہو ور ہیپی ٹو ورک ان دیٹ آرگنائزیشن, تو اس کے کیا ایلیمنٹس تھے. تو ایک ایلیمنٹ اس میں یہ بھی تھا کہ آرگنائزیشن آپ کو کتنا فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے. میڈیکل الاؤنسز ہیں, بچوں کی ایجوکیشن ہے, آل دیز تھنگس اف دے آر دیئر, تو پھر وہ ریوارڈنگ موڈ میں ہو جاتا ہے. اینڈ یو ورک فار دیٹ آرگنائزیشن, یو آر ہیپی ٹو ڈو یور ورک بیکاز اٹ از ایکنالجڈ, it is appreciated and you are commended for it, you are applauded for it, اور آپ کو بہت اس میں جو ہے وہ پازیٹیو رسپانس ملتا ہے. coercive powers ہیں, use authority and force against interest of others. coercive powers ہوتی ہیں کہ آپ کی اتھارٹی اتنی ہے کہ وہ آپ کسی کے اگینسٹ یوز کر لیں. جیسے فار ایگزامپل ایک پروجیکٹ کے لیے 2 آرگنائزیشنز فائٹ کر رہی ہیں. اب ایک آرگنائزیشن میں جو اپروونگ اتھارٹی ہے ان کے کچھ لوگ وہاں پہ موجود ہیں, دے آر دیئر ٹو ہیلپ دیم آؤٹ, تو وہ پھر پروجیکٹ جو ہے وہ ان کو مل سکتا ہے جن کے کہ اتھارٹی اور پاور زیادہ ہے. سو وہ کوئرسو پاورز بھی ہوتی ہیں. کنسلٹیٹیو پاور, یو آر ایبل ٹو ایڈوائز. آپ نے اپنی کریڈیبلٹی آرگنائزیشن میں اتنی بنا لی ہے, یور ایکسپیرئنس از دیٹ مچ that people come to you for advice. That is also something very good, very commendable, اور بہت اپریشیٹ ہوتا ہے. سو یہ different types of powers ہیں which may be practiced at one time in an organization all together. legitimate power بھی ہے, expertise والی power بھی اسی انسان کے پاس ہے جس کے پاس legitimate power ہے, وہی آپ کو ریوارڈ بھی کر سکتا ہے, اس کے پاس اتھارٹی ہے coercive ہونے کی, اور وہی آپ کو ایڈوائز بھی کر سکتا ہے, کنسلٹیٹیو پاور بھی اس کی ہے. سو ایٹ ون ٹائم ان پوائنٹ ان یور آرگنائزیشن وین یو ہیو ہیڈ کوائٹ این ایکسپیرئنس
working there for about 2 years, 5 years, even 10 years. تو یہ ساری پاورز جو ہیں یہ آپ کی ہو سکتی ہیں. You can get all these powers. So think about them کہ آپ اتنے پاورفل ہو سکتے ہیں. لیجیٹیمیٹ پاور آ سکتی ہے, ایکسپرٹیز آ سکتی ہے ود ایکسپیرئنس. ریوارڈ کر سکتے ہیں لوگوں کو. جب آپ کے پاس اتنی اتھارٹی ہوگی کہ آپ لوگوں کے بونسز لگا سکیں, آپ ان کو انکریمنٹس دے سکیں, آپ ان کو ٹریننگس کروا سکیں. آل دیز تھنگس آر دیر. کوئرسو پاورز بھی آ سکتی ہیں اور کنسلٹیٹیو پاورز بھی آپ میں ہوتی ہیں. یو جسٹ نیڈ ٹو لک ان ٹو دیم کہ آپ اچھی ایڈوائس کر سکتے ہیں یا آپ کے کام میں آپ کی اتنی ایکسپرٹیز ہے that people come to you for advice. So how things go forward, کس طرح سے چیزیں جو ہیں وہ سارا آپ کا چلتی ہیں اور کیسے آپ ایک کمپلیٹ انڈیویجول کی فارمیشن ہوتی ہے. کسٹمر ٹائپس بھی ہوتے ہیں. امپیشنٹ کسٹمر ہے, آتا ہے اور کہتا ہے کہ جلدی جلدی میرا کام کرو, مجھے یہ کریڈٹ کارڈ بنا دو. کیسے بنا دو؟ There are formalities for it. There are things that need to be done. So you have to be very patient with them. You have to be very, polite to them. ان کو وہ impatient ہوتے ہیں, وہ بڑے, بہت جلدی میں ہوتے ہیں, بڑا ان کو بہت ساری چیزیں ان کو فورس کر رہی ہوتی ہیں to do more work. So these kind of customers, how are you going to deal with them? Rude customers بھی ہوتے ہیں. آپ جو ہیں وہ ان کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتے. وہ ان کا نیچر ہی ایسا ہے کہ وہ روڈ ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ کام اتنی دیر میں نہیں ہوا اینڈ دس واز اے ٹائم لمٹ اینڈ ہمیں یہ بات نہیں پسند آ رہی, ہمیں یہ نہیں ٹھیک لگ رہی اینڈ وی آر گوئنگ ٹو ٹیک اوے بزنس فرام یو, اور اس طرح سے. سو روڈ کسٹمرز بھی ہوتے ہیں. بورنگ کسٹمرز بھی ہوتے ہیں جو ہر بات کا چھوٹا چھوٹا سوال ضرور کرتے ہیں اور آپ کو بڑا کرٹیکل بنا دیتے ہیں, کرٹیکلی ہر چیز کو پوچھتے ہیں. اوور فسی کسٹمرز, واٹ از ان اٹ فار می, ہاؤ ایم آئی گوئنگ ٹو بینیفٹ اٹ, مجھے کتنے دن میں اس کا انٹرسٹ آنا شروع ہو جائے گا جو انویسٹمنٹ میں کر رہا ہوں. یہ یوزلی بینکنگ کے ذرا بیک گراؤنڈ میں یہ ایگزامپلس میں آپ کو دے رہی ہوں کہ ظاہر ہے بینکس میں بہت زیادہ پبلک ڈیلنگ ہوتی ہے, اور یہ پبلک ڈیلنگ جو ہے یہ کس طرح کے کسٹمرز جو ہیں وہ آپ کے پاس آتے ہیں اینڈ ہاؤ دے ٹیسٹ یور پیشنٹ. وہ بڑی ضروری ایک چیز ہے, آپ کی پیشنس کا ٹیسٹ ہوتا ہے. امپیشنٹ ہے, اس کو آرام سے بٹھائیں, اس سے بات کریں, اسے کہیں کہ اوکے گیو اس سم ٹائم, وی آر لوکنگ انٹو دا میٹر, ہم ریزالو کر دیں گے آپ کا ایشو, آپ کو ریفنڈ ہو جائے گا, واٹ ایور دا کیس میں بھی جو بھی چیز ہے وہ آپ کریں گے. روڈ کسٹمر سے آپ ایکسٹرا پولائٹ ہوں کہ آئی ایم ویری پولائٹ ود یو, اور آپ جو ہیں اس میں یہ سب چیزیں جو ہیں وہ لرن کرتے ہیں کہ روڈ کے ساتھ پولائٹ ہونا کتنا اپوزٹ ہے, اور اس میں آپ کو بہت زیادہ پیشنس, پرسیویرنس اور اپنی جو ساری آپ کی جو کیریکٹر کی بلڈنگ ہے وہ ان سب چیزوں میں ریفلیکٹ ہوگی. کیونکہ ایک سیکنڈ میں آپ بھی روڈ ہو سکتے ہیں, آپ بھی امپیشنٹ ہو سکتے ہیں, آپ کے پاس بھی بہت سارا کام ہے. سو اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں اینڈ دین تھنگس گو بیڈ. تو وہ آرگنائزیشن کے اوپر ایک جو ہے وہ نیگیٹو امپیکٹ آ جاتا ہے. جیسے آئی گیو یو این ایگزامپل کہ ون ڈے آئی وینٹ ٹو دا, کہیں پہ مجھے کوئی چیز, کوئی اور ڈاکیومنٹس لینے تھے, کچھ چیز لینی تھی. سو وہ ڈیسک پہ جو لڑکی تھی وہ شی واز کنفیوز, وہ کچھ چیزیں ڈھونڈ رہی تھی. تو میں پیشنٹلی بیٹھ گئی, میں نے کہا اوکے, اینڈ دین شی ٹولڈ می کہ میم کوڈ یو گیو می 5 منٹس, مجھے ایک امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ پیپر میں نے ڈھونڈنا ہے. تو میں نے کہا اوکے فائن. اس نے وہ ڈھونڈ لیا, جب اس کو وہ سیٹسفائیڈ ہو گئی. 5 منٹس ور نتھنگ فار می بٹ 5 منٹس ور امپورٹنٹ فار ہر. سو اس نے وہ جو لیٹر اس کو مل گیا, وہ نے شکر کیا اینڈ شی واز سیٹسفائیڈ. پھر اس نے کہا کہ اوکے میم اب آپ بتائیں واٹ از یور کوئری اینڈ تھینک یو ویری مچ فار بینگ پیشنٹ ود می. تو یہ بوتھ سائڈس پہ ہوتا ہے. کبھی آپ کا جو آپ سروس دے رہے ہیں
آپ بھی تو کبھی مشکل میں ہو سکتے ہیں، اور پھر کسٹمر کی کیا ڈیوٹیز ہیں. سو اٹ از بوتھ ویز، رسپانسبلٹیز دونوں کی ہیں. سو اگین اگر آپ روڈ ہیں تو آپ پیشنٹلی ڈیل کیے جا رہے ہیں، تو آپ ریئلائز کریں کہ میں تو اتنا روڈ تھا، اینڈ دین یو نو ہی ٹاک ٹو می ان اے ویری نائس مینر. سو ہاؤ تھنگس ورک آؤٹ. اینڈ دین کوآپریٹیو کسٹمرز بھی ہوتے ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو اگزامپل دی کہ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ دیکھ لو، آئی ہیو 5 منٹس، میں ویٹ کر لیتی ہوں. تو کوآپریشن سے بھی بڑا اچھا ایک افیکٹ آتا ہے، آپ کی ان کے ساتھ ڈیلنگ اچھی ہو جاتی ہے، ایک فیلنگس، ایک ایموشنل آپ کی اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے. آپ ایک انڈیویجول کو انڈیویجول ہی سمجھتے ہیں، روبوٹ نہیں سمجھتے کہ بٹنز کے ساتھ پریس کر کے آپ اپنا کام جو ہے وہ کروا لیتے ہیں. دیز آر امپورٹنٹ ایسپیکٹس، سم آف دی ایسپیکٹس. دین ٹیم ورک انیبلرز یا ورک ٹیم انیبلرز جو ہیں وہ کیا چیزیں ہیں؟ پاور ہے، اکاؤنٹیبلٹی ہے، کیپیبلٹی، ڈائریکشن اینڈ ٹرانسپیرنسی. ٹیم ورک میں یہ سب چیزیں ہونی بہت ضروری ہیں. ایچ انڈیویجول شوڈ ہیو سم کائنڈ آف پاور ان دیم سیلوز. اگر ایک انڈیویجول کے اندر سب پاورز ہیں تو وہ جو ہے وہ کمانڈر بن جائے گا. بی کولیبوریٹرز ان ٹیم ورک. سب کے ساتھ کام کریں، سب کی بات سنیں، سب کو ویلیو دیں، اینڈ دین جہاں پازیٹیو اسرٹیونیس کرنی ہو وہاں پازیٹیولی اسرٹیو ہوں. یہی چیز ضروری ہے. اکاؤنٹیبلٹی، یو آر آنسریبل، یو آر اکاؤنٹیبل فار ایوری تھنگ. فائنینشیل ایشوز، مارکیٹنگ ایشوز، اکاؤنٹس ایشوز، لینڈ کی جو اگر آپ نے لیز پہ لیا ہے وہ ایشوز، پروجیکٹ کے ایشوز، بلڈنگز کے ایشوز، آرکیٹیکٹس کے پرابلمس، آل دیز تھنگس یو آر answerable for, you are accountable for, you will be making reports on. تو ٹیم ورک جب تک نہیں ہوگا ایک اچھی رپورٹ بھی نہیں بنے گی. سو ریممبر دی ٹاپک آف رپورٹ رائٹنگ. اس میں بھی آپ کو ٹیم ورک کے لیے بہت زیادہ اسٹرگل کرنی پڑتی ہے، تب آپ کی جا کے اچھی ٹیم بنتی ہے. پیپل ہیونگ دا سیم آئیڈیاز، سیم کانسیپٹس، دے کولیبوریٹ ٹوگیدر اینڈ دے ورک آؤٹ something good for the whole humanity and for the whole human world. تو یہ کس طرح سے ساری چیزیں ہوتی ہیں. پھر جن کی کیپیبلٹیز ہوتی ہیں وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، دے آر ٹوگیدر، اور وہ بڑا ایک انتھوزیاسٹک اور بڑی پاورفل، بڑی اچھی ٹیم بنتی ہے. دین دے ہیو دی ڈائریکشنز فرام دیئر سینئرز. سینئرز جو ہیں ان کا لونگ ہینڈ ان کے اوپر ہوتا ہے، ان کی کیئر ان کے اوپر ہوتی ہے، تو وہ پھر کانفیڈنس میں آ جاتے ہیں کہ اوکے وی کین ڈو دس تھنگ کین ہیپن بیکاز وی ہیو دی بیکنگ آف آر سینئرز ود اس، آف دی پروجیکٹ ڈائریکٹر اور آف دا CEO اور آف دا ہول بورڈ آف گورنرز اور از ود اس. تو ہم یہ کام کر لیں گے اور ان کو ایک ڈائریکشن مل جاتی ہے. اینڈ دین آف کورس ٹرانسپیرنسی بہت ضروری ایک چیز ہے. یو آر ٹرانسپیرنٹ ان یور ڈیلنگ، یو آر ٹرانسپیرنٹ ان یور ورک. آپ نے بڑا اسموتھلی کلیئرلی سارے کام کیے ہیں، سارے فائنانسز سے ڈیل کیا ہے. دیر آر نو لوپ ہولس، ایوری تھنگ از ویری کلیئر. سو کلیئر، کنسائز اینڈ کورٹیس اینڈ کوآپریٹو، آل آف دیز تھنگس ول میک اے گڈ ٹیم انیبلر. اچھا ٹیم ورک ہو جائے گا. فارمنگ، اسٹارمنگ، نارمنگ، پرفارمنگ اینڈ ایڈجرننگ، یہ ٹیم کی سٹیجز ہیں. ٹیم فارم ہوتی ہے ود دا پیپل ہو آر ٹوگیدر، اور جو کہ کمیٹڈ ہوں ٹوورڈز ون گول اینڈ ہو ہیو دا سیم انٹرسٹ. وہ ایک فارمیشن کرتے ہیں ٹیم کی. پھر اس میں اسٹارمنگ ہوتی ہے، برین اسٹارمنگ ہوتی ہے، جس میں کہ آپ آئیڈیاز کو فلوٹ کرتے ہیں. پھر نارمنگ ہوتی ہے، ہو از گوئنگ ٹو ڈو واٹ اکارڈنگ ٹو ہز کوالیفیکیشن، اکارڈنگ ٹو ہز ایکسپرٹیز. پھر پرفارمنس آ جاتی ہے، پرفارم کرتے ہیں، پروجیکٹ کو فارورڈ لے کے جاتے ہیں، اس کو کلوز کرتے ہیں، اس کو ایڈجرن کرتے ہیں ایٹ دی اینڈ. پرفارمنس کے بعد ایڈجرننگ، کہ ٹیم جو ہے وہ اپنے اپنے سلاٹس میں پروجیکٹ کی کمپلیشن کے بعد واپس چلی جاتی ہے. دے گو بیک ٹو دیئر اون
areas of expertise. Then they come back again for another new project or for another new idea, for another new proposal. ٹھیک. سو یہ ساری چیزیں ٹیم ورک میں چلتی ہیں, جیسے آپ کے پاور, اکاؤنٹیبلٹی, کیپیبلٹی, ڈائریکشن اینڈ ٹرانسپیرنسی, اینڈ دین فارمنگ, نارمنگ, اسٹارمنگ, پرفارمنگ اینڈ ایڈجرننگ. ایٹ دی اینڈ جب آپ سیٹسفائیڈ ہو کے گڈ ول کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ کولیبریٹ کرنے کے بعد اپنی اپنی ڈیسک پہ, اپنے اپنے پلیسز پہ واپس چلے جاتے ہیں. اینڈ یو ہیو اے سینس آف اچیومنٹ دیٹ دس ٹیم ورکڈ ویری ویل. ایٹریبیوٹس کیا ہیں؟ انڈیویجولس میں کیا چیزیں ہونی چاہیے؟ پیشنس ہونی چاہیے, پرسیویرنس میننگ کسی بھی سچویشن میں اسٹیڈ فاسٹ رہنا, اسٹرانگ رہنا اور کمیٹڈ رہنا اور اس چیز کو فیس کرنا. انٹیگریٹی, بالکل انٹیگریٹی بہت ضروری ہے. جھوٹ نہ بولیں, سچ بولیں, صحیح بات کریں, فیکچوئل بات کریں, باتوں کو ٹویسٹ نہ کریں, چیزوں کو غلط طریقے سے دوسروں کو نہ پہنچائیں. یہ ایک امانت ہوتی ہے آپ کی کہ آپ نے جو سنا ہے وہ اسی طرح سے ریلیٹ کر دیا جائے یا پھر ریلیٹ نہ کریں. اگر اس میں آپ ٹویسٹ کریں گے اور ٹرنز کریں گے اور ورڈز کو منس کریں گے تو وہ پھر بہت خراب ہو جائے گا. سو یو ہیو انٹیگریٹی, یو ہیو آنیسٹی. آپ نے 5 بجے تک بیٹھنا ہے, سارے لوگ 4 بجے آفس سے چلے گئے ہیں. آپ کی کمٹمنٹ ہے کہ آپ نے 5 بجے تک بیٹھنا ہے, آپ 5 بجے تک ہی بیٹھیں گے. دیٹ از آنیسٹی. نو بڈی از چیکنگ یو, کوئی بھی آپ کو نہیں دیکھ رہا. یہ سب چیزیں آپ کی آنیسٹی ہوتی ہیں. کمٹمنٹ ہوتی ہے, آئی ہیو ٹو کمپلیٹ دس ورک, اور مجھے یہ کرنا ہے نو میٹر واٹ. اور آپ کی ہوپ ہوتی ہے کہ آپ کا جو ہائر اتھارٹیز ہیں وہ بھی آپ کا ساتھ دیں گی. اور جب وہ اتنی کمٹمنٹ دیکھتے ہیں لوگ تو وہ آپ کے لیے ایزی جو ہے وہ طریقے ضرور نکالتے ہیں, ضرور کرتے ہیں. پیپل ہیلپ یو آؤٹ اینڈ نو بڈی از بیڈ. یہ میں آپ کو ضرور شیئر کروں گی آپ سے کہ کوئی شخص بھی نو بڈی از بورن بیڈ. سرکمسٹانسز اس کو تھوڑا سا ٹرکی, تھوڑا سا برا بنا دیتے ہیں. تو سرکمسٹانسز تو ہماری کریٹڈ ہیں. If we create good circumstances, good environment, good social environment theory, تو پھر چیزیں اچھی ہو جائیں گی. Devotion and hard work. So یہ ساری چیزیں دیکھیں کہ یہ ایٹریبیوٹس, یہ کوالٹیز آپ میں ہیں. اگر آپ میں ہیں تو آپ ایک اچھے انسان ہیں اور اچھے کمیونیکیٹر ہیں. کورس کنٹینٹس کیا تھے ان کو تھوڑا سا ہم برش اپ کر لیتے ہیں. ڈیفینیشن آف کمیونیکیشن ہم نے پڑھی, تھیوریز پڑھیں جس میں الیکٹرانک تھیوری, ریٹوریکل تھیوری اینڈ سوشل انوائرمنٹ تھیوری تھی. بوتھ آل دیز 3 تھیوریز آر ویری مچ کریکٹ اینڈ دے آر کو ریلیٹڈ, اور ان کو جو ہے وہ انٹیگریٹی کے ساتھ اکٹھے لے کے چلنا ہے. بیریئرز ہم نے دیکھے, آف کورس ہیومن ڈیلنگ ہے, سرکمسٹانسز ہیں, ایموشنز ہیں, فیلنگز ہیں, بیریئرز آ جاتے ہیں, بائسز آ جاتے ہیں. سو یہ سب چیزیں کنٹرول کرنی ہے. وربل, نان وربل ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے وہ افیکٹ کرتے ہیں. 7 C's ہم نے پڑھے, انفیکٹ ہم نے 14 C's پڑھے. 7 الگ تھے اور 7 ڈفرینٹ تھے. پھر لسٹنگ سکلز کیسے انہانس ہوتی ہیں. بزنس رائٹنگز ہم نے دیکھی کہ چاپی ورڈز نہ ہوں, ورڈینگس نہ ہو, چاپی سینٹینسز اس طرح سے نہ ہوں. ڈفرینٹ کوالٹیز آف ورڈز ہم نے دیکھے. چوز دس اینڈ ڈو ناٹ چوز دیٹ ادر ورڈ, اور کس طرح سے سینٹینس فارمیشن ہے, اسپیلنگس, پنکچویشنز, گرامیٹیکل کنسٹرکشن, آل دیز تھنگز وی سو. آڈینس انالیسس ہم نے بہت اچھا کیا اور ہم نے بڑا کیئرفلی اس کو سارے کو کیلکولیٹ کیا اور بڑی ڈیٹیل میں وی ڈیڈ اٹ. اینڈ آئی ہوپ کہ آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہیں اس میں انفارمیشن ملی ہوگی, اور ڈورز آر آلویز اوپن. فائنڈ مور انفارمیشن فار یور سیلف. میموز, آفس نوٹس, لیٹرز, گڈ اینڈ بیڈ نیوز لیٹرز, فیکسز کا سیمپل, یہ سب چیزیں ہم نے دیکھی. لیٹرز میں ہم نے سیمپلز کیے
آئی گیس 7 to 8 لیٹرز ہم نے کیے تھے بیڈ نیوز کے. گڈ نیوز کے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ سیلز لیٹرز ہوتے ہیں یا اپریسیشن لیٹرز ہوتے ہیں, وہ تو نارمل سی ان کی رائٹنگ ہے اور وہ ان کا سبجیکٹ لائن بھی بڑا اچھا اور پازیٹیو ہوتا ہے. بٹ بیڈ نیوز لیٹرز کو لکھنا ذرا پرابلمٹک ہے, تھوڑا سا اس میں ٹرکی پارٹ ہوتا ہے, وہ ہم نے ڈسکس کیا تھا. پلیز سی دوز لیٹرز اگین, فائنڈ نیو لیٹرز فار یور سیلف, اور دیکھیں کہ چیزیں کس طرح سے جو ہیں وہ کہی گئی ہیں, ان سے لرن کریں. ان کو پلیز کاپی پیسٹ یا کٹ پیسٹ نہ کریں, آپ اپنے ویوز بنائیں. یہ آپ کے لیے سیمپلز موجود ہیں اور اس سے آپ نے صرف لرننگ کرنی ہے. پھر رپورٹس تھیں, لانگ رپورٹس, شارٹ رپورٹس. شارٹ رپورٹس میں وی ہیڈ جسٹیفیکیشن رپورٹ, پروگریس رپورٹ, پیریوڈک رپورٹ, فارم رپورٹس, انسیڈنٹ رپورٹس, یہ سب ہم نے کی. پرپوزلس ہم نے دیکھے کیسے ہوتے ہیں, ای میلز کے کیا ایٹیکیٹس ہیں, آل دیز تھنگز وی سو. ریزیومے, سی وی رائٹنگ, اس کے بھی سیمپلس تھے. ڈو ناٹ کاپی دیم بٹ سی دیم فار ایڈوائز, اور اس سے آپ لرن کریں. انٹرویو اسکلز ہیں, وہ ہم نے بوتھ سائڈس دیکھی, انٹرویورز کی بھی اور انٹرویویز کی بھی. what are their duties, what are their jobs, what they should be doing and what they should not be doing. So meetings ہم نے انٹیگرل پارٹ دیکھا کہ کمیونیکیشن جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتی وداؤٹ میٹنگ پیپل, اور میٹنگس کتنی امپورٹنٹ ہیں. اس میں ہم نے منٹس اور ایجنڈاز کی فارمیشن دیکھی. اینڈ آئی ٹولڈ یو اینڈ لیٹ می ریمائنڈ یو اگین کہ ڈفرینٹ ویز ہیں منٹس اور ایجنڈاز لکھنے کے. سو سی کہ آپ کے آرگنائزیشن میں کیا ٹرینڈ ہے اینڈ دین فالو دیٹ ٹرینڈ, یا اف یو وانٹ ٹو انٹروڈیوس نیو آئیڈیاز تو وہ آپ ضرور کر سکتے ہیں. سو اگین پریزنٹیشن اسکلز آج ہم نے کی کہ یہ کس طرح سے آپ اپنے آپ کو پریزنٹ کریں گے, اپنے ٹاپک کو. پاور پوائنٹ سلائڈس میں کیا امپورٹنٹ اسپیکٹس ہو سکتے ہیں, واٹ آر دا تھنگس وچ آر ریکوائرڈ, how well you are going to organize yourself and how things are going to go forward, how you will gain your confidence, how you will stand in front of a full length mirror and talk to that mirror and gain your strength, اور کس طرح آپ اپنی پاور پوائنٹ سلائڈ کو اچھا بنائیں گے اور ریڈیبل, کمپریہینڈیبل اور ویری اسموتھ, بہت اچھا اس کو بنائیں گے. I have some recommended books over here, 4 books ہیں یہ. I usually consult them, ان کو یہ اچھی books ہیں. آپ اگر if you want تو آپ اس کو لے لیں اولڈ بک شاپ سے کسی سے لے لیں, because they may be expensive. نیو کیونکہ ہارڈ باؤنڈ اگر ہوگی تو وہ ایکسپینسو ہوگی. سو بزنس کمیونیکیشن اینڈ ٹیکنالوجیز, بیک ہاروے, میلوناس اینڈ رازمس, ٹھیک ہے. سیکنڈ ہے بزنس کمیونیکیشن ٹوڈے, لیزیگر اینڈ فلیٹلی. دس از یوزلی دیٹ آئی یوز, یہ مجھے بہت اچھی اور بڑی اپروپریٹ کتاب لگتی ہے. بزنس کمیونیکیشن ٹوڈے, بووی اینڈ تھل, یہ بھی بہت اچھی ہے. اینڈ بزنس کمیونیکیشن میری ایلن گفے کی. سو ان رائٹرز کی کوئی بھی ایک بک اگر آپ لے لیتے ہیں تو آپ کو بہت سارے نیو آئیڈیاز مل جائیں گے. یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ کچھ چیزیں میں نے مس آؤٹ کر دی ہوں. سو کیپ آن لرننگ, آئی ایم آلسو لرننگ اینڈ آئی ایم آلسو امپروونگ ایز یو آر آلسو امپروونگ. سو یہ سب چیزیں پلیز ذہن میں رکھیں. چارلز ڈکنز کی کچھ ایک کوٹیشن ہے, electric communication will never be a substitute for the face of someone who with their soul encourages another person to be brave and true. ٹھیک ہے, جو انکریجمنٹ اور جو لو اور جو کیئر ایک دوسرا انسان آپ کو دیتا ہے, وہ آپ کو ٹی وی, کمپیوٹر اور ای میل اور یہ ٹیلی فون یہ سب چیزیں نہیں دے سکتے. سو الیکٹرانک کمیونیکیشن جو ہے نا از ناٹ اے ریپلیسمنٹ فار دا ہیومن ٹچ, دا ہیومن کیئر. یہ ضرور یاد رکھیں, کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ میٹنگز بھی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں, بیکاز یو ٹاک ٹو ایچ ادر, یو کم ٹو اے سرٹن لیول آف انڈرسٹینڈنگ ود ایچ ادر, وچ از ویری امپورٹنٹ ان کمیونیکیشن. Developing excellent communication skills is absolutely essential to effective leadership. The leader must be able to share knowledge and ideas to transmit a sense of urgency and enthusiasm to others. Leader کی quality ہوتی ہے کہ وہ he is not leading from the front, he is leading from the back.
and how he is, taking his team together, that is something very important, and that is something very commendable. So over here we see that effective leadership is also a very good quality, اور اس کو جتنا ہم گورن کریں گے اور جتنا ہم اچھی طرح سے یوز کریں گے وہ باقی لوگوں میں بھی وہی کوالٹی آئے گی, اینڈ دے ول بی enthusiastic. اٹ مینس کہ کولیبریٹر ہونا چاہیے, کولیبریٹ کر کے چلے. If a leader can't get a message across clearly and motivate others to act on it, then having a message doesn't even matter. اگر لیڈر جو ہے وہ لوگوں کو لیڈ نہیں کر پا رہا, ان کے ساتھ نہیں چل رہا, ان کی پرابلمس, ان کی سچویشنس کو نہیں سمجھ رہا, ان کو انتھوزیازم نہیں دے رہا, تو وہ پھر کیسا بھی میسیج دے رہا ہو, دیٹ ول ناٹ میٹر. یہ گلبرٹ ایمیلیو کی سینگ ہے, جو پریزیڈنٹ اور سی ای او ہے نیشنل سیمی کنڈکٹرز کارپوریشن کا. ٹھیک ہے, اچھی بات کہی, اس لیے میں نے آپ سے شیئر کی. Then another last quotation, the real art of conversation is not only to say the right thing at the right place, ٹھیک ہے, but to leave unsaid the wrong thing at the tempting moment. غلط بات آپ کہتے ہیں کہ اس وقت تو میں اس کو یہ بات جو ہے نا کہہ ہی دوں, وہ چیز غلط ہو جاتی ہے. Don't say that. Be good to people, take care of people, be satisfied with them, and satisfy them with your goodwill, with your cooperation, with your coordination. اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کتنے پازیٹیو ہیومن بینگ بن جاتے ہیں, کیونکہ آپ نگیٹو باتوں کو جس وقت وہ ٹیمپٹنگ ہوں کہ اچھا ٹھیک ہے میں اب آج اس کو یہ کہہ دیتا ہوں کہ تم نے اس دن یو لائڈ ٹو می, تو وہ چیز اچھی نہیں ہوتی ہے, وہ دوسرے انڈیویجول کو ڈیمورلائز کر دے گی. سو say right thing at the right place and be quiet when a wrong thing is coming into your mind اور آپ وہ کہنا چاہتے ہیں. So here we are, یہ ڈورتھی نیول کی آپ کی saying تھی ایک. Here we are, many people have talked about many things in business communication, اور آپ دیکھیں گے کہ اس میں بہت کام ہوا ہے. And I would want you to find out new things, نیو ایکسپیریمنٹس کریں, چیزوں کو اور بھی اچھی طرح سے دیکھیں, کس طرح کے لیٹرز ہیں, ڈاکیومنٹیشنز کیسے ہوتی ہیں, اور کس طرح امپرووائزیشن آ رہی ہے آن لینگویج, آن آفیشیل لینگویج, اور جو آپ کی آرگنائزیشن کے کلچر ہے اس کو اڈیپٹ کریں. بی گڈ ٹو پیپل, بی کوآپریٹیو, ہیو اے پازیٹیو تھنکنگ. تھنگس may go wrong but someday things will be right also. کانفلکٹس میں نہ پڑیں, کس طرح آپ ان کو پازیٹیو لے سکتے ہیں, کس طرح آپ پوری انوائرمنٹ کو اچھا بنا سکتے ہیں, اور اینڈ یو کین گو فارورڈ, یو کین انکریز یور لائف کوالٹی. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. سو بزنس کمیونیکیشن از ناٹ جسٹ اے سبجیکٹ, اٹ از سم تھنگ ود ان یو, اینڈ اٹ از گوئنگ ٹو فلرش وین یو آر گوئنگ ٹو لرن مور اباؤٹ اٹ. سو ہیئر وی آر ناٹ اینڈنگ, وی آر جسٹ بگننگ. لیٹ می ٹیل یو کہ آپ کے لیے یہ فرسٹ اسٹیپ ہے, اور آپ بزنس کمیونیکیشن میں کتنا آگے جاتے ہیں دیٹ از یور ڈیسیژن, دیٹ از یور چوائس. اینڈ سی تھنگز اراؤنڈ یو, آبزرو پیپل. بہت انٹرسٹنگ ہے دنیا, اینڈ یو ول سی کہ آپ نے کتنا لرن کیا, کتنا ایکسپیرئنس کیا, اینڈ ون ڈے یو ول سٹ بیک اینڈ یو ول تھنک اباؤٹ یور ایکسپیرئنسز. ٹھیک, سو آئی وش یو بیسٹ آف لک ان یور لائف, ان یور فیوچر, اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت کامیاب کرے. اینڈ آئی ہوپ یو ہیو لرنڈ سم تھنگ فرام دیز لیکچرز, اینڈ اٹ ہیز بین اے نیو ایکسپیرئنس فار می آلسو. ٹیک کیئر آف یور سیلف. گڈ لک ٹو آل آف یو. اللہ حافظ.